غصے میں کریں یا مذاق میں کریں، اگر آپ نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ایک بار اتار دیا، اس لیے کہ جو زبان ہے نا، اس سے جو نکلا ہوا لفظ ہے نا کبھی واپس نہیں آ سکتا، تو ایک بار اگر آپ نے اس کو مذاق میں یا غصے میں کسی بھی حالت میں کہہ دیا تو یہ حقیقت بن جائے گی۔ اس میں آپ نے فرمایا پہلی چیز ہے الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، منصور احمد۔ آج آپ کے لیے ایک انتہائی منفرد موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ فیصل آباد جگت بازی اور مذاق کرنے کے حوالے سے بہت مشہور ہے، تو اسی سے ملتا جلتا ہم موضوع، اس میں ہمیں اسلامی حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہمیں مذاق اور مزاح کا فرق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ فیصل آبادی چونکہ پوری دنیا میں مشہور ہے مذاق کرنے کے حوالے سے یا جگت بازی کے حوالے سے، تو آئیے آج ہم اپنے مہمانوں سے، جو کہ ہمارے آنے والے اگلے دنوں میں اپنا ایک پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں حالات حاضرہ پر پنجابی میں، چودھری یاسین جٹ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ قاری سیف اللہ حمدانی صاحب، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اس موضوع پر۔ جی، میں سب سے پہلے آپ قاری سیف اللہ حمدانی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ مزاح جو ہوتا ہے، مزاح اور مذاق، اس میں ان سے فرق جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی اسلامی حدود و قیود، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں مذاق کر لیا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں مزاح اور مذاق میں فرق اور اسلامی حدود و قیود۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ منصور بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کا ایک بہت المیہ بن چکا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں پھر ہم بہت حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ مزاح اور مذاق، اس میں فرق بہت واضح ہے۔ مذاق کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ نے کسی کی انسلٹ کرنی ہو، کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو، تو کسی بھی انسان کی بے عزتی کرنے کے لیے جب آپ کوئی لفظ بولیں گے تو اس کو مذاق کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے جس کو مزاح کہا جاتا ہے۔ مزاح کہتے ہیں کہ اس کو حقیر دکھلانا یا اس کو ذلیل کرنا یہ تو مقصود نہیں ہے، بلکہ دل لگی کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، حضور السلام ان سے یہ مزاح کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک بار حضور السلام نے عائشہ سے بھی مزاح کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر تمہاری وفات ہو جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا اور جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو اس سے حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے بھی آگے سے، یعنی ایک لمبا یہ سلسلہ ہے۔ تو اس سے یہ جو سلسلہ تھا نا، یہ کسی دوسرے انسان کو اس سے نیچا دکھانا مقصود نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہوتا ہے بہت کم اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی اس طرح کرتا ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا وہ ہوتا ہے دوسروں کو ذلیل کرنا۔ تو دین اسلام اس کی بہت مذمت کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی کا مذاق مت اڑائے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بس اوقات ہم جب مذاق کرتے ہیں نا، کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہے نا وہ ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا کر پھر میں اگلے مہمان کو اس کا موقع دیتا ہوں، وہ مزید اس بارے میں اپنی جو ہے نا آراء کا اظہار کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص مذاق کے اندر بھی ان کو کہتا ہے تو ان کا مذاق بھی حقیقت بن جاتا ہے۔ تو اور یہی تین چیزیں ہیں، سچی بات ہے کہ ہم اس کو مذاق کے اندر دن میں پتہ نہیں کتنی بار کر جاتے ہیں۔ غصے میں کریں یا مذاق میں کریں، اگر آپ نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ایک بار اتار دیا، اس لیے کہ جو زبان ہے نا، اس سے جو نکلا ہوا لفظ ہے نا کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو ایک بار اگر آپ نے اس کو مذاق میں یا غصے میں کسی بھی حالت میں کہہ دیا تو یہ حقیقت بن جائے گی۔ اس میں آپ نے فرمایا پہلی چیز ہے الطلاق۔ اگر آپ نے کسی بھی مطلب اپنی بیوی کو مذاق میں بھی یا غصے کی حالت میں آپ نے اس کو طلاق کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
تو ان کاموں میں مذاق نہیں کرنا آپ نے. اسی طرح رجوع آپ نے مذاق میں، آپ کی طلاق ہوئی تھی، ناراضگی ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی بیوی کے ساتھ، تو آپ نے مذاق میں کہہ دیا کہ بھی میں نے رجوع کرنا ہے، تو پھر اب آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. اس طرح تیسری چیز ہے نکاح. آپ آپس میں بیٹھے ہیں دونوں دوست، آپ نے کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا آپ کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرتا ہوں ہے، تو آپ نے سب کچھ کیا اور بعد میں کہیں کہ بھائی ہم نے مذاق کیا تھا، تو یہ مذاق نہیں ہے. تو اس طرح کی منصور صاحب یہ چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں تو بالکل مذاق کا سوچنا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا، دین اسلام اتنا سخت بھی نہیں ہے. دین تو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ جب آپ کسی مسلمان بھائی کو ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، تو اس کو مسکرا کر ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے. جی قاری صاحب، یہ تو آپ نے بتا دی مذاق کی حد. ایک حد بتائیے کہ ان 3 صورتوں میں تو مذاق جو ہے وہ بالکل نہیں چلتا. اور اس کے علاوہ ایک ضمنی سوال اس میں ایڈ کیے دیتا ہوں. آپ نے گفتگو فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ میری زندگی میں فوت ہو گئیں تو آپ کو غسل بھی میں دوں گا. یہ میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ میں آپ سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال پوچھ لوں کہ جب بیوی فوت ہو جائے اس کے بعد خاوند جو ہے ان کا وہ شرعی رشتہ جو میاں بیوی کا تھا وہ تو ختم ہو جاتا ہے، تو یہ پھر میاں جو ہے اپنی بیوی کو نکاح ختم ہونے کے بعد غسل دے سکتا ہے؟ منصور صاحب، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو نیک بیویاں ہوں گی دنیا جو ہے نا، وہ جو دنیا میں رشتے قائم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس جوڑے کو آپس میں قائم رکھے گا. تو فوت ہونے کے ساتھ یہ نا ہمارے معاشرے میں بہت ایک غلط جو ہے نا بات پھیلا دی گئی ہے کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دے سکتا. یہ سراسر جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ واضح حدیث ہے اور یہ صحیح ترین حدیث ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ عائشہ اگر میری زندگی میں فوت ہو جاؤ تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا، تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا. اب اس سے تو بڑھ کر کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ بھائی اگر کوئی کسی کا بیوی فوت ہو جائے تو اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ دین اسلام اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے آج علم میں اضافہ ہوا ہے کہ جو ہے اپنا، میں تو آج تک یہی سنتا آ رہا تھا کہ جی میاں بیوی کا رشتہ جب میاں کی وفات کے بعد بیوی کا اس سے اور بیوی کی وفات کے بعد میاں کا اس سے، دونوں کا ایک دوسرے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے وراثت میں پھر کس رشتہ کیسے رہ جاتا ہے؟ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. رشتہ ویسے ختم کر دیا، منہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب وراثت کی لابی میں اس کی جو ہے نا میں اس کی بیوی، یا وہ کہتا میرا شوہر ہے، وہاں مال جب لینے کا طریقہ آتا ہے نا پھر کہتا ہے بھی ہمارا رشتہ ہے. اس کے علاوہ ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ اپنی جو ہے وہ یہ تصحیح فرما لیں کہ آج جو ہے بہت اہم سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ بھی آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. تو آئیے اپنے پروگرام کے دوسرے جو ہمارے ہوسٹ بھی آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں، مذاق کے بارے میں. جی یاسین صاحب کیا فرمائیں گے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا، ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق. تو مذاق کی تو اجازت ہے لیکن مذاق اڑانے کی نہیں. اور جو مسلمان ہے اس کے لیے ہر چیز کی حد ہے. مومن کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز کی ایک حد بنا دی ہے کہ ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. جیسا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ نے کسی صحابی سے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو جب آپ نے اس کو اونٹ دیا تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے تھے کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مومن جو ہے وہ ہر چیز کرنے کے لیے وہ شریعت کا پابند ہے. ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. جیسا کہ مسلمان کو جوش میں رہتے ہوئے بھی اپنی ہوش کو قائم رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ جنگ ایک جوش اور جذبے سے لڑی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ اسلام میں مجاہدین کے لیے یہ خاص ہے کہ آپ نے کسی بوڑھے کو، کسی عورت کو، کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، درختوں کو نہیں کاٹنا، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو بھی آپ نے ٹچ نہیں کرنا جب اس کو گرانا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو مزاح کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مزاح کو لوگ سمجھ نہیں رہے
اور اس مذاق کو ہم نے مذاق بنا لیا اور ہم اس کی دلیہ داری کرتے ہیں، جو بالکل شرعاً غلط ہے، کیونکہ مذاق کی تو اجازت ہے لیکن مذاق اڑانے کی نہیں۔ جی، ہمیں چول صاحب اس میں ہمیں مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں جو فرق ہے وہ معاشرے کو بتانا ہوگا، اور اس میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مسجدوں سے اس کی آواز اور اس میں جو ہے وہ تمیز جو ہے وہ ہماری مسجدوں اور محراب و منبر سے اس کی جو ہے وہ دنیا تک پیغام جائے کہ حدود و قیود کیا ہے مذاق کرنے کی، مذاق اڑانے کی، یا ایک مذاق کا نشانہ بننے کی۔ اصل میں ہمارے اندر جو ہے نا یہ تربیت کا بڑا فقدان ہے، ہمارے اندر اخلاقیات کا بڑا فقدان ہے۔ تو ہم نے مذاق تو بالکل جیسا کہ دل پشوری کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذاق کیا جا سکتا ہے، اور مذاق کو بڑے آرام سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس سے کسی کی دلیہ داری ہو، وہ تو ہو گیا مذاق، اور مذاق کی اجازت ہے اسلام میں، مذاق کی بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہم نے مذاق اور مزاح اور اس کے علاوہ مذاق اڑانا یا مذاق کرنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا فرق ہم نے جانا ہے آج۔ تو اسی طرح کے ہم معلوماتی پروگرام اور جو ہے وہ اس طرح کے آپ سے وہ لاتے رہیں گے آپ کے لیے، تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، اللہ حافظ۔